اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایسے مردوں اور ایسی عورتوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، ان کی سزا تجویز کی جا رہی ہے کہ جو مرد یا عورت جو ہیں جن سے زنا سرزد ہو جائے تو ان کی کیا سزا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ جن عورتوں سے ایسی حرکت سرزد ہو جائے تو اس کے ثبوت کے لیے 4 گواہ مرد طلب کیے جائیں، یعنی جن حکام کے پاس یہ معاملہ پیش کیا جائے گا تو ثبوت کے طور پر 4 گواہ طلب کریں جو شہادت کی اہلیت رکھتے ہوں، اور گواہی بھی مردوں کی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں۔ زنا کے گواہوں میں شریعت نے 2 طرح سے سختی کی ہے، چنانکہ یہ معاملہ بہت اہم ہے جس سے عزت و عفت مجروح ہوتی ہے اور خاندانوں کے ننگ و عار کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ اولاً تو یہ شرط لگائی کہ مرد ہی گواہ ہوں، عورت کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ ثانیاً 4 مردوں کا ہونا ضروری قرار دیا۔ ظاہر ہے یہ شرط بہت سخت ہے جس کا وجود میں آنا شاذ و نادر ہی ہو سکتا ہے۔ یہ سختی اس لیے اختیار کی گئی ہے کہ عورت کا شوہر یا اس کی والدہ یا بیوی بہن ذاتی پرخاش کی وجہ سے خام خواہ الزام نہ لگائیں، یا جو دوسرے بدخواہ لوگ دشمنی کی وجہ سے الزام اور تہمت لگانے کی وہ جرات نہ کر سکیں، کیونکہ اگر 4 افراد سے کم لوگ زنا کی گواہی دیں تو ان کی گواہی نامعتبر ہے۔ ایسی صورت میں مدعی اور گواہ سب جھوٹے قرار دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی، اور وہ 2 عورتیں یا اتینا جو مرتکب ہوں فاحشۃ بے حیائی کی، جو عورتیں مرتکب ہوں بے حیائی کی، من نسائکم، من نسائکم کا معنی بھی ہے تمہاری عورتوں سے، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستشہدوا، تو گواہ کر لو، علیہن ان پر، 4 منکم، 4 تم میں سے، تو گواہ لاؤ، فاستشہدوا، تو گواہ لاؤ، علیہن ان پر، 4 منکم، 4 تم میں سے، یعنی کہ مردوں میں سے ہوں گواہ عاقل بالغ۔ فَإِن شَہِدُوا، اور مسلمان بھی، فَإِن شَہِدُوا، اور اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو ان کو روک رکھو، فِي الْبُيُوتِ، ان کے گھروں میں، ان کو اپنے گھروں میں وہ روکے رکھو، یعنی کہ ان کی سزا یہ ہوگی کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں گی، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے، يَتَوَفَّاهُنَّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ کہ ان کو اٹھا لے موت، او يَجْعَلَ اللّٰهُ، یا کر دے اللہ تعالیٰ، لہن، ان کے لیے، سبیلا، کوئی اور راستہ، یعنی کوئی اور حکم آنے تک ان کی جو سزا یہ ہوگی کہ ان پر 4 مرد گواہ ہوں گے اور ان کو ہمیشہ کے لیے گھروں میں قید رکھنا ہے حتیٰ کہ ان پر موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا حکم اس کے بدلے میں فرمائیں۔ اور پھر یہ سورہ نور میں حکم آ گیا جس سے یہ منسوخ ہو گیا تھا یہ حکم، یعنی الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زانی مرد اور زانی عورت ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ واللذانی یأتیانہا منکم فآذوہما، واللذانی، اور جو 2 مرد، یأتیانہا، مرتکب ہوں، منکم، تم میں سے، فآذوہما، تو ان کو ایذا دو، فإن تابا، اگر وہ توبہ طائب ہو جائیں، وأصلحا، اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان سے منہ پھیر لو، ان کو چھوڑ دو، ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم والا، یعنی ان کو اذیت دینی ہے، ان کو تکلیف دینی ہے، فآذوہما، یعنی ان کو ایذا دو، ان کو مارو، پھر وہ توبہ کریں اور اصلاح کریں آئندہ نہ کرنے کے لیے۔ یعنی یہ جو قوم لوط والا حال ہوا تھا، اس طرح کے اگر مرد مردوں کے ساتھ اس طرح کا کام کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ایذا دو، اور اگر وہ توبہ طائب ہو جائیں، اصلاح کر لیں، پھر ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انما التوبۃ، بے شک توبہ، علی اللہ، اللہ پر، للذین یعملون السوء، ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء، جو کرتے ہیں کوئی برائی، بجہالۃ، نادانی میں، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ وہ توبہ قبول کرے گا جو
نادانی میں توبہ کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، ثم یتوبون، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب جلدی سے، فاولئک، یہی لوگ، یتوب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی میں کوئی گناہ کر لیں، پھر وہ توبہ جو ہے وہ جلدی سے اللہ سے کریں اور آئندہ نہ کرنے کے لیے توبہ کریں، تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ایسوں کو معاف فرما دے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو کرتے ہیں برا کام، حتیٰ اذا حضر، حتیٰ کہ جب آ پہنچتی ہے ان کو موت، حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب تک موت ان میں سے کسی کے سامنے نہ آ جائے تب تک وہ جو ہے وہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ جب موت سامنے آتی ہے تو قالا، کہتے ہیں، انی تبت الآن، اب میں نے توبہ کی، ٹھیک ہے، انی تبتو، بے شک میں، تبتو، توبہ کرتا ہوں، الآن، اب میں اللہ سے توبہ مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ وللذین، اور وہ لوگ جو یموتون، مر گئے ہیں، وہم کفار، اور وہ حالت کفر میں مرے ہیں، اولئک، یہی لوگ، اعتدنا لہم، تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے، عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ یعنی جو لوگ کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کسی ایک کو ان کے موت آ جاتی ہے، سامنے آتی ہے موت، قریب المرگ ہوتے ہیں یا بستر مرگ پر ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اب میں نے توبہ کی۔ اور وہ لوگ جو اس حالت میں مرے کہ وہ کافر ہے، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم وارث بن جاؤ، ٹھیک ہے، تارثوا مطلب فرما رہے ہیں کہ تم وارث بن جاؤ، نساء، عورتوں کے، کرہن، زبردستی میں، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ ولا تعضلوہن، اور نہ تم ان کو روکے رکھو، لتذہبوا، تاکہ تم لے سکو، لے لو، ببعض، بعض، ما آتیتموہن، جو تم نے ان کو دیا ہے، الا ان یاتین، مگر یہ کہ یاتین، کہ وہ آئیں، مرتکب ہوں، بفاحشۃ مبینہ، بے حیائی واضح میں، اگر کوئی انہوں نے صریح بے حیائی کی ہے تو اور بات ہے کہ تم ان سے جو ہے مہر یا جو کچھ تم نے لکھا ہوا ہے ان کو دینے کا وہ نہ دو، تو ان کو ایسے ہی چھوڑ دو۔ دوسری صورت میں جو ہے تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بنے رہو اور تم اسی اس میں ان کو روک کے رکھو کہ تمہیں جو ہے وہ دینا پڑے گا جو شرائط وغیرہ لکھی گئی تھی نکاح میں، اور تم ان سے وہ چیز لے کے پھر ان کو چھوڑو، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کی مرتکب ہوں تو پھر تمہیں جو ہے وہ جو چیز شرائط وغیرہ لکھی گئی تھی نکاح وغیرہ کے ٹائم، تو وہ تم جو ہے ان کو نہ دو اور ان کو چھوڑ سکتے ہو اگر وہ بے حیائی کی مرتکب ہوں، یعنی طلاق پر نوبت آ جائے اور جو ہے وہ یہ چیز رکاوٹ بن رہی ہو کہ میں نے جو ہے یہ چیزیں اس کو دینی ہے تو میں اس کو کیسے دوں، تو وہ جو ہے آپ نہیں دے سکتے، نہ دو تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، اس صورت میں کہ عورت بے حیائی کی مرتکب ہو، یعنی کہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن اگر مرد اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ رہا ہے اور عورت کا کوئی گناہ نہیں ہے تو جو چیز اس کے لیے تھی وہ سارا کچھ اس کو دینا پڑے گا، جو شرط وغیرہ شرائط وغیرہ یا جو نکاح نامے میں جو کچھ مہر کے طور پر جو کچھ بھی اس نے وعدے وعید لکھے تھے تو اس کو وہ پورا کرنا ہوگا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان سے گزارا کرو، عاشروہن ان کے ساتھ گزارا کرو، بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گزارا کرنے کی کوشش کرو، ان سے نبھانے کی کوشش کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم کو ناپسند ہو، تم ان کو ناپسند کرتے ہو، یعنی کہ کوئی عورتیں اگر تم کو ناپسند ہیں جو تمہاری بیویاں ہوں، تو فَعَسَىٰ، ہو سکتا ہے، ان تکرہوا شیئا، کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور رکھ دے اللہ تعالیٰ اس میں
رکھے اللہ تعالیٰ اس میں فیہ خیرن کثیرہ، اس میں خیر کثیر، یعنی اس کی اولاد ایسی صالح نکل آئے جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تمہارا نام روشن کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر تمہیں بیوی جو ہے وہ شکل و صورت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تمہیں پسند نہیں ہے، تو تم ان کے ساتھ عاشروہن بالمعروف، تم گزارا کرنے کی کوشش کرو، ان کے ساتھ دستور کے مطابق ان سے نبھانے کی کوشش کرو، نبھاؤ ان کو۔ ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرتے ہو اور اللہ اس میں خیر کثیر رکھ دے، یعنی تمہارے لیے اولاد جو ہو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یا تمہیں اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے، ٹھیک ہے، اس میں خیر کثیر ہو سکتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم بدلنا چاہو، استبدلا، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اور اگر تم بدلنا چاہو، بدلے میں لینا چاہو، زوجین بیوی، مکانہ زوجین دوسری بیوی کی جگہ، یعنی گھر چھوڑ کے تم اور کرنا چاہ رہے ہو، وَآتَيْتُمْ، اور تم نے دیا ہوا ہے، احداہن، ان میں سے ایک کو، قنطارا، خزانہ یا مال، ہم نے ایک کو بہت زیادہ مال دیا ہوا ہے، فلا تأخذوا منہ شیئا، تو تم ہرگز ان سے نہ لو کچھ بھی، یعنی اگر تم چھوڑنا چاہ رہے ہو، اس کو طلاق دینا چاہ رہے ہو، تو تم اس کو کچھ بھی اس سے واپس نہ لو۔ اتأخذونہ، کیا تم اس سے لوگے، بہتاناً، الزام لگا کر، بہتان لگا کر، تہمت لگا کر، واسما مبینہ، اور سرے گناہ کے ساتھ، یعنی پیچھے جو ہم پڑھ آئے ہیں کہ اگر عورت بفاحشۃ، اگر وہ واضح یہ ہے الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر وہ واضح بے حیائی پہ اتری ہے، اس وجہ سے وہ طلاق کا باعث بن رہا ہے معاملہ، تو پھر تم اس سے جو ہے وہ چیز لے سکتے ہو جو تم نے اس کو دی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں، اگر وہ شریف عورت ہے، تم اس کو ایسے ہی چھوڑنا چاہ رہے ہو، تو تم اس سے نہ لو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم اگر اس سے چیز لو گے، اسے کچھ بھی نہیں دو گے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دو گے، تو گویا کیا وہ فاحشہ تھی، ٹھیک ہے، تم یہی الزام اس پر لگانا چاہ رہے ہو، اس لیے تم نے اس کو کچھ نہیں دیا۔ اتأخذونہ، کیا تم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم لینا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، اتأخذونہ بہتانا و اسما مبینہ، تم کیا لیتے ہو تم بہتان لگا کر اور سری گناہ کے ساتھ وہ چیز، اس سے جو بھی ہے، پراپرٹی ہو، کوئی سونا ہے، گولڈ ہے، کچھ بھی ہے، پیسہ ہے، کچھ بھی ہے ایسا جو تم نے عورت کے نام لگایا ہوا ہے، اس کو دیا ہوا ہے، تو تم اس سے کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ کیا اگر تم لوگے تو تم بہتان یا اس پر تہمت لگا کر اور سری گناہ کے ساتھ وہ چیز تم لوگے، کیونکہ صرف اور صرف فاحشہ کے لیے یہ تھی کہ وہ اس کو تم ایسے ہی چھوڑ سکتے ہو۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اللہ فرماتے ہیں تم کیسے اس کو لوگے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور بے شک پہنچ چکا ہے تمہارا بعض تک، یعنی وہ تم کو اپنے سپرد کر چکی ہیں، ٹھیک ہے، پہنچ چکے ہو، تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ لیا ہے انہوں نے تم سے، اخذنا میثاقاً، اور انہوں نے لیا ہے تم سے، میثاقاً غلیظا، پکا عہد، یعنی نکاح کی فارم میں جو ہے انہوں نے تم سے ایک اس کے تحت آئی ہوئی ہیں، نکاح میں آئی ہوئی ہیں، ایک عہد کے تحت آئی ہوئی ہیں، تو وہ تم ایک دوسرے سے صحبت بھی کر چکے ہو، تو تم کیسے ان سے واپس لے سکتے ہو، تم یعنی ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو اور تم ان کو ایسے ہی چھوڑ رہے ہو، تو تم ان سے کچھ نہیں لے سکتے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ، اور تم نہ نکاح کرو، مَا نَكَحَ، جن سے نکاح کیا، آباؤکم، تمہارے باپوں نے، یعنی کہ تمہارے باپ نے جن سے نکاح کیا ہو، جس عورت سے، من النساء، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، مگر جو ہو چکا۔ زمانہ جاہلیت میں ستیلی ماں سے باپ کے فوت ہونے کے بعد یا طلاق دینے کے بعد باپ کے جو بیٹے تھے وہ نکاح کر لیتے تھے اپنی ستیلی ماؤں سے، تو وہ بات ہو رہی ہے کہ اپنی باپ کی منکوحہ سے تم نکاح نہیں کر سکتے، نہ کرو، مگر جو قد سلف، جو گزر چکا، جو پہلے گزر چکا، انہو کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، انہو، بے شک یہ بات جو ہے، فاحشہ، بے حیائی تھا یہ کام، ومقتا، اور غضب کی بات تھی، وساء سبیلا، اور یہ برا راستہ تھا، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان مستورات سے، ان سے نکاح نہ کرو جو تمہارے باپ کی نکاح میں رہ چکی ہیں، مگر جو چیز پہلے گزر چکی ہے معاملہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب جو ہے یہ چیز گناہ کا کام ہے اور بے حیائی ہے اور یہ برا راستہ ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔